تباہی ہے شرک کرنے والوں کی۔ اب سنیے اولیاء کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کی تنزیل ہو رہی ہے، بتدریج اس کتاب کو نازل کیا جا رہا ہے خدائے رحمان و خدائے رحیم کی طرف سے، جس کی رحمت اپنی بلندی پر ہے اور جس کی رحمت میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عربی زبان کا یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں، بشیرن و نذیرن، تو اور یہ ڈرانے والا قرآن ہے، خوشخبری دینے والا قرآن ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اکثر لوگ منہ پھیرتے ہیں اور وہ یہ سننا نہیں چاہتے۔ وَقَالُوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مما تدعون الیہ، جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اوپر بند ہے، ڈاٹ پڑی ہوئی ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عامل، اور آپ کے اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، لہٰذا آپ اپنی جگہ کام کریں، ہم اپنی جگہ کام کریں گے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی آپ لوگوں ہی کی طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تم لوگوں کا خدا ایک خدا ہے۔ فاستقیموا الیہ، تو اسی کی طرف سیدھی طریقے سے متوجہ ہو جاؤ۔ واستغفروہ، یہ ہے مطالبہ، اور اس سے استغفار کرو۔ ویل للمشرکین، تباہی ہے شرک کرنے والوں کی، غارت ہو جائیں گے۔ اور یہ کون ہے مشرکین؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، یعنی ایک خدا پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، لہم اجر غیر ممنون، ان لوگوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ قل، ان سے پوچھئے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ذرا پوچھئے، کیا تم لوگ اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور تم اس کے ساتھ مد مقابل ٹھہراتے ہو، ہمسر ٹھہراتے ہو، انداز ٹھہراتے ہو؟ یہ ہے رب العالمین، ذالک رب العالمین، جس نے 2 دن میں پوری زمین کو تخلیق کیا، اس کا انکار کرتے ہو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ اب اس میں 2 دن اور ملا لیجئے تو 4 دن ہو جائیں گے، تو یعنی زمین کو بنانے کے 2 دن اور پھر زمین کو ڈیکوریٹ کرنے کے 2 دن، اس کے اندر پھر پہاڑ گاڑ دیے، اوپر سے پھینک دی، جعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا، اور اس کے اندر برکات رکھ دی گئیں، وقدر فیہا اقواتہا، اور یعنی قوت کی جمع ہے اقوات کا مطلب یہاں رہنے اور زندگی بسر کرنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں، یعنی پانی کی ضرورت تھی، آکسیجن کی ضرورت تھی، پھلوں کی، سبزیوں کی، غلے کی، جانوروں کی، گوشت کی، دودھ کی، وہ ساری چیزیں جو ایگزسٹنس آف مین کائنڈ آن دی پلانٹ آف ارتھ کے لیے لازمی اور ضروری تھی، وہ ان کو رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو مقدر کر دیا۔ یہ دونوں ملا کر کتنے ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے، فی 4 ایام سواء للسائلین، تو تمام طلبگاروں کے لیے، محتاجوں کے لیے اس کی ضرورت، یعنی کیا مطلب ہے؟ یہاں چیونٹی کی بھی ضرورت رکھ دی گئی، ہاتھی کی بھی، اور شیر کی بھی، اور کاکروچ کی بھی، اور چوہے کی بھی، اور بکری کی بھی، اور انسان کی بھی، سب کی، ہر محتاج کی ضرورت کا یکساں طور پر اہتمام کیا گیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ اس نے آسمان پر استوا کی، آسمان پر بلند ہوا، وہی دخان،
اور اس سے پہلے آسمان دھواں تھا، دخان تھا، اور ہم نے وہاں بتایا تھا سورہ دخان کے اندر قیامت سے پہلے آسمان پھر دھواں ہو جائے گا، یغشی الناس، اور یہ دھواں لوگوں کو پر چھا جائے گا، پہلے بھی دھواں تھا، دخان تھا، اور بعد میں بھی ہو جائے گا۔ فقال لها، پھر ہم نے آسمان سے کہا، وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، تو ان دونوں نے کہہ دیا، تو اللہ نے کہا کہ آ جاؤ، ایتھیا، تم دونوں آ جاؤ، چاہے whether you like it or not، طوعاً او کرہن، پسند ہو یا نہ پسند، آ جاؤ۔ تو زمین اور آسمان دونوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، اور انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی وجود میں آ جاتے ہیں۔ فقضاہن سبع سماوات فی یومین، اور پھر 2 دن کے اندر اس نے 7 آسمان کی جو ہے تدبیر کر دی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، دیکھیے 7 آسمان ہے اور ہر آسمان کے اندر ایک الگ نظام ہے۔ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، تو ہم نے پھر حکم دے دیا کہ ہر آسمان کے اندر کیا نظام ہونا چاہیے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور نچلا جو آسمان تھا، جو قریبی آسمان تھا، سماء دنیا، اس کے اندر 2 چیزیں رکھ دی، ایک تو اس میں چراغ اور قمقمے رکھ دیے، اور پھر اس کے اندر میزائلز رکھ دیے کہ کوئی اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو جو ہے یہ ان کے اوپر بمباری کی جائے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اللہ کا باندھا ہوا حساب، یہ اللہ کی تقدیر ہے، العزیز، قوی، زبردست، اور علیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فَإِنْ عَرَضُوا، اور اگر منہ پھیر لیتے ہیں وہ، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو بتا دو ان منہ پھیرنے والوں کو جو قرآن کی دعوت توحید سے منہ پھیرتے ہیں کہ میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، اور اس صاعقہ سے، اس کڑک سے، اس گرج سے، جو کڑک اور دھماکہ ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں عاد اور سمود ہلاک کیے گئے تھے۔ اس جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس ان کے رسول آگے سے اور پیچھے سے آئے اور کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، کہیں اور سجدہ مت کرو، کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو لوگوں کا رد عمل یہ تھا، جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو چیز دے کر بھیجی ہے، یہ قوم میں عاد اور سمود کی بات ہو رہی ہے، یعنی حضرت صالح کو، حضرت ہود کو، ہم اس کا انکار کرتے۔ فَأَمَّا عَادٌ، اب یہاں ذرا کاغذ قلم نکالیے، ذرا سنیے، اب یہ دیکھیے، ذرا سمجھیے اس کو، میں آپ کو سیاست سمجھاتا ہوں، ذرا سیاست کو سمجھو، قرآن سیاست بیان کر رہا ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ، جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، دیکھیے بتایا تھا میں نے آپ کو، انہوں نے زمین پر تکبر کیا، زمین پر تکبر کیا نا، اور میں نے کہا کہ تکبر تو اصل میں دماغ اور دل میں ہوتا ہے، ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، حقیر ہیں، میں بہت بڑا ہوں۔ تو لیکن جب یہ باہر آتا ہے، لوگوں کے اوپر جتاتا ہے تکبر، ان پہ حکمرانی کرتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، تو پھر یہ سیاست دان بن جاتے ہیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ناحق، بغیر حق۔ اچھا، اور انہوں نے کہا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، یہ اس کو انڈرلائن کرو بھائی، یہ 4 لفظ، مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اس کو یاد کر لو زبانی، من اشد منا قوتاً، من اشد منا قوتاً، یہ ہے وہ ذہنیت جو عاد کی تھی۔ عاد کی مطلب پوری قوم کی نہیں تھی، ان کے لیڈروں کی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑی قوت کون ہے، من اشد منا قوتاً، قوت کے اعتبار سے ہم سے بڑی طاقت کون ہے، ہم سے بڑا سپر پاور کون ہے۔ اور یہی ذہنیت تھی ہٹلر کی، یہی ذہنیت تھی اسٹالن کی، یہی ذہنیت ہے امریکہ کی، یہی ذہنیت ہے برطانیہ کی، یہی ذہنیت ہے فرانس کی،
جو افریقہ کے ملکوں کے اوپر چودھری بنا ہوا ہے، جو الجیریا کے اوپر اپنی حکومت مسلط کرتا ہے، من نشد منا قوتاً، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس بحری بیڑے ہیں، ہمارے پاس F-16 ہے، ہمارے پاس میراج پلینز ہیں، من نشد منا قوتاً۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ جو اللہ کے مقابل میں غالب قومیں ڈیولپ کر لیتی ہیں۔ اب سن لیجئے، اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا تھا۔ کیوں اتنا غرور، مخلوق ہوتے ہوئے اتنا غرور، اتنا غرور؟ ہوا اشد منہم قوتاً، اللہ جو ہے ان سپر طاقتوں سے بڑی قوت ہے۔ انڈرلائن کرو، ہوا اشد منہم قوتاً، اللہ قوت کے اعتبار سے ان قوموں سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور آج کے جو لوگ جو کہتے تھے من اشد منا قوتاً، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ کیا ہوا پھر؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے باد سرسر بھیجی ان کے اوپر، فی ایام نحسات، منحوس دن تھے، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب، ذلت کا عذاب سہیں اور اس کے عذاب کا مزہ چکھیں۔ اخزا وہم لا ینصرون، اور جہاں تک آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل کرنے والا ہوگا، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کوئی مدد نہیں کی جائے گی کیا مطلب ہے؟ کوئی سفارش کرنے والا، کوئی عیسیٰ، کوئی سینٹ پال، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی جھوٹا خدا، کوئی رام کرشن، کو کسی کی طرف سے ان کو مدد نہیں پہنچے گی۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جہاں تک سمود کا تعلق ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، تو ایک صاعقہ کے عذاب نے ان لوگوں کو، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو یہ ذلت کا عذاب تھا، رسوائی کا عذاب تھا جس میں ان کو جکڑ لیا گیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے برے اعمال کے بدلے میں، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے اہل ایمان کو بچا لیا اور یہ لوگ ڈرنے والے تھے، بچنے والے تھے شرک سے، بدعت سے۔ یتقون کے آگے لکھ لیجئے تکبر سے، کانوا یتقون من الشرک والتکبر والاستکبار، اس سے وہ بڑھتے، فی الارض، زمین کے اوپر چودھری بننے سے بچتے تھے، ان کو بچا لیا گیا۔ اب دیکھیے یہ لفظ آ رہا ہے، اس کو باکس بنائیے اور اس کو گول کی، اس کی ہائی لائٹ کیجئے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور قیامت کے دن ہم تمام اللہ کے دشمنوں کو جمع کریں گے۔ اعداء اللہ کون ہیں؟ نمرود، فرعون، اور دیکھیے وہ آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے۔ اعداء اللہ الی النار، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اپنے دشمنوں کو، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ فہم یوزعون، یوزعون کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی درجہ بندی کی جائے گی، گریڈنگ کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے دشمن ایک درجے میں نہیں ہوتے، ایک بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، ذرا اس سے چھوٹا، ذرا اس سے چھوٹا، ذرا اس سے چھوٹا، ذرا اس سے چھوٹا، تو یہ سب ترتیب کے حساب سے درجہ بندی کے بعد مختلف گروہوں میں رکھے جائیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جاؤوہا کا مطلب ہے جاؤ النارا، اور یہ ان کی سمعہم وابصارہم اور جلودہم، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دیں گی، شہیدہ علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، جو یہ بدماشیاں کیا کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم، وہ جو ہے اپنی جلد سے کہیں گے، اپنی کھال سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ ہی نے زبان دی یعنی ہر چیز کو
اس نے بھی ہمیں زبان دی. دیکھیے قیامت کے دن زمین بھی بولے گی, زمین کو بھی زبان دے دی جائے گی. یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ. تو دیکھیے یہ ہونٹ ہے نا, یہاں سے یہ آوازیں نکلتی ہیں, ماں باپ, یہ زبان سے آواز نکلتی ہے, یہ حلق سے آوازیں نکلتی ہیں نا, یہ منہ سے آوازیں نکلتی ہیں. تو کیا چیز ہے یہ؟ گوشت ہی ہے نا. جب گوشت کے لوتھڑے سے آواز نکل سکتی ہے, سمجھے آپ, تو جلد سے آواز کیوں نہیں نکل سکتی؟ کان کیوں گواہی نہیں دے سکتے؟ آنکھیں کیوں نہیں بول سکتی؟ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور اس نے تم لوگوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ, اور جو کچھ آپ لوگ چھپایا کرتے تھے اس کے خلاف یہ تمہارے کان, تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد, یہ سب جو ہے گواہی دیں گے. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ, اور تم لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ جو کچھ تم بدماشیاں کر رہے ہو اس میں سے اکثر کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلتا, علم ہی نہیں ہوتا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ, اور اسی طرح کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو تمہاری ہے کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانی سے کام لیتے ہیں. ارداکم فاصبحتم من الخاسرین, اور پھر ایسے لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. تو اچھا اب دیکھیے فَإِن يَصْبِرُوا کا کیا مطلب ہے, ادھر دیکھیے لکھ لیجئے. اگر یہ لوگ اسی عقیدے شرک پر, بدعت پر ثابت قدم رہیں گے. یصبروا یہاں اچھے معنی میں نہیں ہے, برے معنی میں ہے, لکھ لیجئے. اگر یہ صبر کریں گے, کس چیز پر صبر کریں گے؟ شرک پر, بدعت پر, حرام چیزوں پر, اسی پر ڈٹے رہیں گے تو سن لو فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی, آگ آگ. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ, اور اگر یہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ وہاں قبول نہیں کی جائے گی. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ, اور ہم نے ان کے لیے ساتھی رکھ دیے ہیں. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, اور وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال جو اگلے اور پچھلے خوشنما بنا دیتے ہیں. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ان کے بارے میں وہ قول چسپاں ہو جاتا ہے, اور پچھلی قوموں کے بارے میں بھی, چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے ہوں, کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ میں دوزخ کو بھر کے رہوں گا انسانوں سے اور جنات سے. انہم کانوا خاسرین, اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ, تو کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو, اس قرآن کو مت سنو, اور اس میں شور ڈالو, اس میں ہنگامہ کرو. لعلکم تغلبون, تاکہ تم لوگ غالب ہو جاؤ گے. اب دیکھیے یہ سن لیجئے, اس آیت کو ذرا سمجھیے. یہ تو مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ مت سنو مت سنو, اور والغوا فیہ, شور برپا کرو. اب آج کی ٹیکنیک بھی سمجھ لیجئے. اچھا کچھ نادان ہیں, بے وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, اس لیے یہ ضعیف حدیثوں کی ایک کتاب ہے, یہی پڑھ لیجیے. یہ دیکھیے کیسی آفت ہے اس امت کے اوپر, قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے, ہدی للناس ہے, رحمت للمومنین ہے, قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور کیا پڑھنا چاہیے؟ صحیح حدیث بخاری مسلم, نہیں وہ نہیں پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے پھر؟ ضعیف حدیثوں کی کتاب پڑھ لو, صوفیوں کے قصے پڑھ لو, کشف و کرامات سن لو, خوابوں میں جھوٹے قصے یہ خطیب جو سناتے ہیں, رو کے سناتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آ کے روتے ہیں, ڈرامے کرتے ہیں, جھوٹے قصے سناتے ہیں. کبھی حضرت یوسف کا جھوٹا قصہ ہے, کبھی حضرت عیسیٰ کا جھوٹا قصہ ہے, اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے قصے سناتے. صحیح حدیثیں نہیں سناتے, حوالہ نہیں دیتے کہ یہ یہاں پہ آیا ہے, یہاں پہ آیا ہے, قرآن میں یہ سورت میں آیا ہے, حدیث میں یہ ہے, کوئی حوالہ نہیں دیتے. ایک تو یہ ہے, یہ اپنا جو ہے شور, ان کا رونے پلانے کا شور ہے. دوسری طرف جو مکار ہیں, جو کافر ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بھولے بھالے لوگ ہیں جو اپنے بھول پن سے نقصان پہنچاتے ہیں امت کو.
دوسرے وہ لوگ ہیں جو بڑے چال باز ہیں، وہ کہتے ہیں میوزک یعنی کوک کمپٹیشن ہوگی میوزک، اور نوجوانوں کو میوزک پہ لگا دو اور ان کو ایوارڈز دو، ان کو جو ہے انکریج کرو، ان کی ہمت افزائی کرو. ہر لڑکا اب گٹار لے کے بیٹھا ہوا ہے، میں نے دھن بنائی ہوئی. اور سنیے، رمضان کے مہینے میں یہ بے شرم گٹار بجانے والے آ کے زکوٰۃ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ایک این جی او بنائی، ہمیں زکوٰۃ دیجیے. نماز ان میں سے بہت کم پڑھتے ہیں، بے دین ہیں، ناچتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، فحاشی کو پھیلاتے ہیں، عریانی کو پھیلاتے ہیں. انہی کے بارے میں وہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی ہے، جس میں کہا گیا کہ والذین یعنی ان تحبوا یعنی وہ جو بات کہی گئی کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فحاشی پھیلے، ان کے لیے عذاب ہے. اب یہ آ کے بے شرم زکوٰۃ مانگ رہے ہیں. یہ بے دین لوگ جو دین سے بے خبر ہیں، جو حرام کاموں میں ہیں، موسیقی میں ہیں، رقص میں ہیں، عریانی میں، فحاشی میں، اختلاط مرد و زن میں ہیں، لڑکیوں کے ساتھ مل کے ناچتے ہیں، یہ کس منہ سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں؟ ان کو زکوٰۃ کے احکام کا بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شور شرابہ کس لیے ہے؟ مغرب کہتا ہے، ہر چینل کو مغرب کہتا ہے موسیقی کو انکریج کرو اور قرآن کم سے کم ہو، قرآن کا مطلب کم سے کم ہو، اذان بند کر دو، احادیث کم سے کم ہو. اب برائے نام کچھ کام ہوتے ہیں، یا پھر بدعت کا فروغ ہوتا ہے، لعلکم تغلبون، تاکہ آپ غالب ہو جائیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور بضرور ایسے کافروں کو جو قرآن کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو کہتے ہیں قرآن مت سنو اور شور برپا کرو، ان کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ ضرور بضرور اس سے زیادہ عذاب کی صورت میں دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ. اب دیکھیے اعداء اللہ یہاں دوبارہ آ گیا. سورہ حامیم سجدہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ لفظ جو آیا ہے یہیں آیا ہے. یہ خاص ترکیبیں ہوتی ہیں، خاص الفاظ ہوتے ہیں، ہر صورت کے اندر کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں، یاد رکھیے. جیسے میں نے وہاں سورہ ہود میں بتایا تھا آپ کو بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ کی یہ اصطلاح قرآن میں ایک ہی مرتبہ آئی. اسی طرح میں نے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا تھا استفزاز، یہ اصطلاح صرف اور صرف سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، کہیں اور نہیں آئی. اسی طرح آپ کو میں نے بتایا تھا ذوالجلال والاکرام، یہ دو صفات صرف اور صرف سورۃ الرحمن میں آئی ہیں، کہیں اور نہیں آئی. دو جگہ ہیں وہ سورہ رحمان. یہاں بھی یہ اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، آگ ہے آگ، لہم فیہا دار الخلد، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنا گھر بنائیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہوگا کیونکہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وقال الذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں وہ کہیں گے ربنا ارنا اللذین والانس. اب دیکھیے وہاں قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں ان کی صورت تو دکھا. ارنا اللذین ادلانا، انڈر لائن کرو بھئی، الذین ادلانا کون ہے؟ یہ جلدی سے بتاؤ کون ہے الذین ادلانا؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ بھائی کون ہے الذین ادلانا؟ کون ہے؟ لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، لکھ لیں. تو قیامت کے دن محکوم لوگ، مظلوم لوگ، عوام لوگ، کافر، یہ ہندوستان کے جو مشرک ہیں یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری لیڈرشپ کو لے آؤ، ہمارے سامنے مودی کو لے آؤ، امیت شاہ کو لے آؤ، اور پٹیل کو لے کے آؤ، یہ سارے، اور اڈوانی کو لے کے آؤ، انسانوں میں سے بھی اور جن میں سے بھی لیڈرشپ کو لے آؤ. الذین ادلانا من الجن والانس، جنات میں سے بھی انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھیں گے، ان کو کچل دیں گے پیروں سے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ ذلیل ہو جائیں، ہمارے پیروں کے نیچے آ جائیں. دیکھ رہے ہیں آپ قیامت کے دن عوام کا کیا رد عمل ہوگا ان مشرک لیڈروں کے خلاف، جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، جنہوں نے ان کو بہکایا. اب آ رہے ہیں، دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ سب یہ اعداء اللہ ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے. اب سنیے اولیاء کون ہے، ان کی بات آ رہی ہے، ذرا سمجھ لیجیے آپ. ان الذین قالوا ربنا اللہ،
اس کے برخلاف جو لوگ کہیں گے ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے، جیل میں چلے گئے، کوڑے کھا لیے، انہوں نے جو ہے ان کے ناخن چھیل دیے گئے، لیکن ان کے زبان پر ایک ہی چیز تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شارع اور قانون ساز نہیں، وہی پیدا کرنے والا، اسی کے ہم غلام ہیں، اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بات اتنی نہیں ہے صرف ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ربنا اللہ، سنیے وہ علامہ اقبال، میں نے کہا نا کہ علامہ اقبال قرآن کو سمجھ گئے تھے، اور بہت کم لوگوں کو اس طرح کی قرآن فہمی نصیب ہوئی ہے جس طرح کی علامہ اقبال کو نصیب ہوئی، اور بر صغیر میں جو قرآن فہمی علامہ اقبال اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کو نصیب ہوئی، کم لوگوں کے حصے میں آئی یہ چیز، بلکہ آپ دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس طرح کی قرآن فہمی لوگوں کے حصے میں نہیں آئی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ یہ جو ربنا اللہ کی الفاظ ہیں، سن لیجئے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، تو یہ ملا بھی یہی کہتا ہے، یعنی ہر مسجد کے اندر یہی بات ہوتی ہے ربنا اللہ کی، ہر حافظ اس کو یاد کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں کہ ربنا اللہ کیا ہے، اس سے کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ ربنا اللہ کہنے سے مودی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب مجاہد ربنا اللہ کہتا ہے، جب قرآن کا عالم ربنا اللہ کہتا ہے، جب وہ اللہ کے مد مقابل ہر طاغوت کو للکارتا ہے، تو پھر کفر کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں، پھر سن لیجئے، پھر وہ جیل میں ڈالے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ، ثم استقاموا۔ تو یہ ربنا اللہ کیا ہے، یعنی الفاظ تو وہی ہیں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، معنی بھی وہی ہے، ترجمہ بھی وہی ہے، لیکن مفہوم اور ہے، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، پھر کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ملال کی، رنج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو خوشخبری ہو جنت کی، اور جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم آپ کے دوست ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ربنا اللہ کہنے والوں کو، اہل توحید کو، طاغوت سے ٹکرانے والوں کو، فرشتے کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے، قبر میں بھی آپ کو صحیح جواب کی ہم توفیق دیں گے۔ یہ ولی ہوتی، یہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا۔ اور دیکھیے وہ انگریزوں نے جب انڈومان میں کالا پانی کے اندر لے جا کر کچھ علماء کو اسیر کر دیا تھا، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، ان کو تازہ پھل وہاں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب ناصر نے اخوان پر ظلم کیا تو جو جیل میں جو لوگ تھے ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوا، اور انہیں آسمان سے رزق دیا جاتا تھا، جس طرح حضرت مریم کو رزق دیا جاتا تھا محراب کے اندر، ان کو بھی رزق دیا جاتا تھا۔ تو فرشتے آتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے اندر پہنچاتے ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، وہ دنیا میں بھی ساتھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ساتھی ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو آپ کا نفس چاہتا ہے، جو آپ خواہش کریں گے آپ کے لیے ہے، آپ آرڈر کریں، آپ جو آرڈر کریں کہ آپ کو ملے گا، باغ چاہیے، پھل چاہیے، جوس چاہیے، بیوی چاہیے، جو آرڈر کریں گے آپ کو ملے گا، فرنیچر چاہیے، مکان چاہیے، باغ چاہیے، نہر چاہیے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو آپ آرڈر کریں گے وہ آپ کے لیے حاضر ہوگا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ابتدائی مہمانی ہوگی خدائے غفور کی طرف سے، خدائے رحیم کی طرف سے، جو ہمیشہ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے دعوت کیا ہے، اس کو سمجھیے۔
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اب تین باتیں ہیں یہاں، اس شخص سے بہتر قول کے اعتبار سے کون شخص ہو سکتا ہے؟ ومن احسن قولا، قول کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے، ایک خدا کی طرف بلائے۔ دعوت دینے والے بہت ہیں، کوئی پیری مریدی کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی موسیقی کی طرف دے رہا ہے، کوئی نئے پاکستان کی طرف دے رہا ہے جہاں گانا بجانا ہے، مخلوط مجالس ہیں، کوئی اسلامی سوشلزم کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی جو ہے انکار حدیث کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عورتوں کی امامت ہو، کوئی ہومو سیکشولیٹی کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی نیشنلزم کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی سیکولرزم کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ دنیا آوازوں کا جنگل ہے، لیکن اس میں ایک ہی آواز سچی ہے، اور وہ اللہ کی طرف بلانے کی، توحید کی، ممن دعا الی اللہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور دنیا کے سامنے اعلان کرے، اننی من المسلمین، میں جھکنے والوں میں شامل ہو گیا ہوں، مسلمانوں میں شامل ہو گیا ہوں، میں سرنڈر کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، جب یہ توحید کی دعوت وہ دے گا تو کیا ہوگا؟ پھول نہیں پہنائے جائیں گے، بلکہ جیل ہوگی، مار پیٹ ہوگی، قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع السیئۃ، یعنی برائی کو دفع کرو، ہی احسن، نیکی کے ساتھ دفع کرو، حسنہ کے ساتھ نہیں، احسن کے ساتھ دفع کرو۔ آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، کہیے کہ بھائی ہم نے کیا جرم کیا ہے، ہم نے کوئی سازش کی ہے، ہم تو بس توحید کی طرف بلا رہے ہیں، یہ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، حدیث کی طرف بلا رہے ہیں۔ تکبر چھوڑو، سرکشی چھوڑو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کوئی خفیہ چیز نہیں ہے، کوئی خفیہ دعوت نہیں ہے، علیہ اعلان ہے، ڈنکے کی چوٹ پر دعوت ہے، کوئی سازش نہیں ہے، کھلی دعوت ہے، کھلا قرآن ہے، کھلی حدیثیں ہیں، کوئی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اب ہم تو بھلی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو برائی کا جواب کیا دینا ہے؟ احسن سے دینا ہے آپ کو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ ہیں دعوت کے آداب، یہ طرز عمل آپ اختیار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان جو عداوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ آپ کا ولی حمیم بن جائے گا، پکا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّى إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر صابرین کو۔ یہ صابرین کون ہیں؟ جو توحید پر ثم استقاموا والے ہیں، توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو جھکتے نہیں، دبتے نہیں، ڈرتے نہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ صفت، یہ خوبی نصیب نہیں ہوتی مگر قسمت والوں کو، جن کی بڑے نصیبیں ہیں، ذو حظ عظیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی نزغ ہو، کوئی وسوسہ ہو، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، فاستعیذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور مکمل علم رکھتا ہے۔ اب توحید کے دلائل آ رہے ہیں۔ وَمِنْ آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اس کے دلائل میں سے یہ ہے چاند اور سورج اور رات اور دن، یعنی یہ سارا نظام، اس نظام کا اہتمام، انتظام وہ کر رہا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لوگو چاند کو سجدہ مت کرو، سورج کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے اس چاند کو پیدا کیا، اس سورج کو پیدا کیا، اس کو سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر فی الواقع تم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اور اگر تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، وہ ہستیاں جو اللہ تمہارے رب کے پاس ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ رات اور دن اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کریں، وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے،
بے عیبی کا اعتراف کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور فرشتے کبھی تھکتے نہیں، 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح وہ کرتے رہتے ہیں۔ وَمِنْ آیاتِهِ ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ زمین کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خاشیہ ہے، یعنی اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم پانی نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور وہ پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، دیکھیے یہاں خاشیہ کا مطلب یہ ہے یعنی زمین منہ کھول کے بارش کے لیے تیار ہوتی ہے، پھٹ پڑتی ہے اور وہ منہ کھول دیتی ہے۔ تو جیسے وہاں دیکھیے سورۃ الطارق میں کہا گیا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، گواہی ہے آسمان کی جو بار بار پانی کو برساتا ہے، ذات الرج ہے، وہ لوٹاتا ہے اس کو، اور زمین جو ذاتی صد ہے، منہ کھول کے وہ بارش کے لیے تیار ہوتی ہے، اور تاکہ وہ حاملہ ہو جائے، بارش کو اپنے اندر سمو لے، اور اس کے بعد جو بیج ہیں وہ اپنے اندر پانی جذب کریں اور کوپلیں پھوٹیں اور زمین سرسبز و شاداب ہو جائے۔ ان الذی احیاہا، سنی آخرت کی دلیل، نوٹ کر لو اوپر، آخرت کی دلیل، قیامت کی دلیل، وہ بلا شبہ وہ ہستی، ان الذی احیاہا، جس نے خزاں کی مردہ زمین کو زندہ کر دیا، لمحیی الموتى، وہی ہستی مردوں کو زندہ کرے گی، قبرستانوں سے لوگ زندہ اٹھیں گے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات میں بہت ساری چیزیں ملاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، تو یہاں ایک سوال کیا گیا ہے، موازنہ ہے، یہاں تقابل ہے۔ دیکھیے ایک شخص ہے جو آگ میں جھونک دیا گیا، یلقی فی النار، کیا وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ شخص ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، جو قیامت کے دن امن کی حالت میں بے خوف ہو کر قیامت کے دن حاضر ہو جائے۔ اعملوا ما شئتم، یہاں لکھ لیجئے فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف فیتھ، تو یہاں اعملوا ما شئتم، تم لوگوں کو آزادی دی گئی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ کام کریں۔ نکاح کرنا ہے نکاح کریں، زنا کرنا ہے زنا کریں، عورت سے شادی کرنی ہے عورت سے کر لے، مرد سے کرنا چاہتے کر لے، لیکن عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، مرد عورت کے لیے پیدا کی۔ اعملوا ما شئتم، سنو، انہ بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آزادی دی گئی ہے تمہیں خیر و شر کی، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف فیتھ، جو چاہے کرو، لیکن پکڑے جاؤ گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جو لوگ قرآن آنے کے بعد ان کے پاس اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کا یہ حشر ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ قرآن ایک عزیز کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، غالب کتاب ہے، یہ لوگوں کو محکوم کر دیتی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کا مرید ہو جاتا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر باطل آ نہیں سکتا، نہ پیچھے سے نہ سامنے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس قرآن کی تنزیل ایک دانا حکیم ہستی کی طرف سے ہوئی ہے اور حمید ہستی کی طرف سے ہوئی ہے جو قابل تعریف ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، جو آپ سے کہا جا رہا ہے، جو کہا گیا ہے، وہ وہی ہے جو اس سے پہلے تمام رسولوں کو کہا گیا ہے۔ آپ تو آخری پیغمبر ہیں، تسلی رکھیے، یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہر داعی حق کو جھٹلایا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بلا شبہ آپ کا رب مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم، اور وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ دونوں صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس نے کہہ دیا نا اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو تم، اب ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، جو کرنا ہے کیجیے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے،
اب آپ کی یہ معروف ہے، یہ منکر ہے، جو کرنا ہے کیجیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ اب یہاں جملہ چھپا ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پہلی آیات ہی میں کہہ دیا گیا تھا، عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو اب اس پر اعتراض یہ کیا کہ یہ جو ہے عجمی زبان میں کیوں نہیں آیا، فارسی زبان میں کیوں نہیں آیا؟ تو اگر یہ عجمی زبان میں نازل کیا جاتا پھر ایک اعتراض ہوتا کہ بھئی اس کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی، اعجمی و عربی، کہ قرآن تو فارسی زبان میں ہے، عجمی زبان میں ہے، یا دوسری غیر عربی زبان میں ہے، اور یہ رسول خالص عرب ہے، یہاں کے رہنے والے وہ عرب ہیں۔ تو قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ صاف کہہ دیجئے ایمان لانے والوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، شفا ہے، شفا لما فی الصدور، سینے کی تمام بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، دماغ کی اور دل کی ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو شرک ہو یا بدعت ہو یا تکبر ہو یا کبر ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، بہتان ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، جتنی بیماریاں ہیں ان سب کے لیے قرآن شفا ہے، ہدایت ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ایک ڈاٹ ہے، گرانی ہے، بوجھ ہے، وہو علیہم عمن، وہو علیہم عمن، اور وہ اس کے لیے بہرے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ بہت دور سے پکارے جا رہے ہیں، یعنی یہ قرآن سنتے ہیں لیکن اس کی آواز ان کے کانوں میں نہیں اترتی، ایسا لگتا ہے کہ بہت دور سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بلا شبہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تورات، لیکن پھر اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہوتا، کلمہ نہ ہوتا کہ ایک مہلت دی جانی ہے، تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب وہ اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اس کے اپنی ذات کے لیے فائدہ دے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برے کام کرے گا اس کی اپنی ذات کے خلاف ایک حجت ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آپ کا رب اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ الیہ یرد علم الساعہ، جہاں تک قیامت کے وقت کا تعلق ہے تو اس کا علم صرف اللہ کی طرف ہی لوٹایا جا سکتا ہے، صرف اکیلی وہ ذات ہے جو اس کا وقت جانتی ہے، کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ نہیں جانتا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، اب اللہ کے علم کا یہ حالت ہے، اللہ کے علم کی یہ حالت ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ جو پھل بھی پیدا ہوتا ہے غلافوں کے اندر، اور کوئی مادہ یا کوئی عورت ہے جو حاملہ ہے، تو وہ اگر کوئی بچہ جنتی ہے تو وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور قیامت کے دن آواز دی جائے گی میرے شریک کہاں ہے، میرے شریک کہاں ہیں؟ قَالُوا آذَنَّاكَ، اور اس وقت وہ کہیں گے مَا مِنَّا مِن شہید، کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ سارے جھوٹے خدا و شریک سب غائب ہو جائیں گے جن سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور اب ان کو پورا یقین ہو جائے گا کہ یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کی دعائیں مانگتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، لیکن جب کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچتے ہیں تو مایوس بھی ہو جاتا ہے، نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ مَا ضَرَّ، من بعد مَنًّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء، تو جب ہم جو ہے تکلیفوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں،
مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کل اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں تو وہ ضرور کہتا ہے انسان هَذَا لِي کہ یہ میری وجہ سے ہوا. یعنی میں نے کل کہا تھا نا کہ بیروز گار تھا، اس وقت دعائیں کرتا تھا اللہ جاب چاہیے، بے روزگار ہوں. جاب مل گئی، کہتا ہے کہ میں نے بڑا شاندار انٹرویو دیا تھا. اللہ کو آپ بھول جاتا ہے اللہ کو. اسی طرح جب بچے نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ اللہ بچے دے. اور جب بچہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ پتہ ہے میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میں میڈک سٹی گیا تھا، میں نے 5 لاکھ روپے خرچ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ھذا لی، یہ میں بڑا سورما ہوں. وما اظن الساعۃ قائم، کہتا ہے میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور بفرض محال اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، اول تو لوٹایا نہیں جاؤں گا، اور بفرض محال میں لوٹایا گیا، یہ مضمون وہاں بھی آیا ہے سورہ یاسین کے اندر، تو کہے گا وہاں بھی میں مزے میں رہوں گا. تو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمَلُوا، پھر اس وقت قیامت کے دن انکار کرنے والوں کو ہم ان کے اعمال دکھا دیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور بضرور ان کو ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور ایک جانب ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، دیکھیے انسان کتنا خود غرض ہے اور کتنا سیلفش ہے. جب ہم اس کو کسی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کیا لوگ غور نہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہے ثم کفرتم بہ، اور پھر تم نے اگر اس کا انکار کیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو مخالفت میں دور تک جا پہنچا ہو. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بہت جلد ہم اپنی نشانیاں، اپنے دلائل دکھائیں گے. دیکھیے آفاق میں بھی اور ان کے انفس میں بھی. دیکھیے ایک آفاق کی نشانیاں لکھ لیجئے، ایکسٹرنل ایویڈنس ہے یہ، اور انفس کی جو دلیلیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ انٹرنل ایویڈنس ہے. یہ آفاقی دلیلیں ہوتی ہیں اور انفسی دلیلیں ہوتی ہیں. بہت جلد دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے گی. انہ الحق، انہ کی ضمیر کیا ہے اس پر اختلاف ہے لوگوں کا، لیکن ہمارے نزدیک یہ انہ سے مراد قرآن ہے، کیونکہ دوسری آیت میں بھی قرآن عربیہ کہا گیا، تنزیل سے بات شروع ہوئی تھی، اور درمیان میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا تھا کہ یہ قرآن ایک سچا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ واضح ہو جائے گا. اچھا اب یہ آفاق کی دلیلیں کیا ہے، انفس کی کیا ہے؟ سنیے یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو انفس میں یعنی آپ کی جو فزیولوجی سے سائنٹیفک تحقیقات یہ کہیں گی، اور آپ کی سائیکالوجی اور سائیکیٹری آپ کی یہ کہے گی کہ قرآن مجید کے دلائل وہ محکم ہیں اور صحیح ہیں. اور اسی طرح آفاق میں سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، خلا کے بارے میں جو تحقیقات ہوں گی وہ قرآن مجید کے انکشافات کے عین مطابق ہوں گی. سائنسی تحقیقات غلط ہو سکتی ہیں لیکن قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہم ثابت کریں گے بہت جلد. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، خبردار معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے.